استاد محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر یوسف حافظ ابو طلحہ پرنسپل کلیت اللغہ العربیہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی ابتدائی تعلیم جامعہ امام ابن تیمیہ چمپارن سے ہوئی. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے شیخ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں سے کلیہ بی اے ایم اے اور پی ایچ ڈی تک کی ڈگری حاصل کی الحمدللہ. اور اس کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں آ کر کے اپنی علمی اور تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں. آئیے شیخ محترم سے اپیل کرتا ہوں، ادباً گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائے اور اپنے موضوع پر گفتگو ڈالیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. معزز حاضرین، بلڈانا کے جواں ہمت جوانوں، ذمہ داران اور خواتین و حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ایک سنت کو بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد انہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے، فتنوں میں مبتلا کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. اس آیت میں جو لفظ فتنہ کا استعمال کیا گیا ہے، امام ازہری اپنی کتاب تہذیب اللغہ میں لکھتے ہیں کہ فتنے کا معنی ابتلا، آزمائش اور امتحان ہے. اور در حقیقت یہ عرب کا قول تھا، فتنت الذهب والفضة، اسی سے ماخوذ ہے. عرب فتنت الذهب والفضة کب بولتے تھے؟ جب سونے اور چاندی کو، سونے یا چاندی کو آگ پر رکھتے تھے اور آگ پر سونا اور چاندی پگھلنے کے بعد کھرا اور کھوٹا بالکل واضح ہو جاتا تھا. اسی سے یہ فتنہ بھی ماخوذ ہے کہ اس فتنے میں جب اللہ تعالی مبتلا کرتا ہے تو جو ایمان کے سچے دعوے دار ہیں اور جو جھوٹے دعوے دار ہیں وہ سب کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کھرے کھوٹے بالکل واضح ہو جاتے ہیں. یہ فتنہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خاص فتنہ، ایک عام فتنہ. خاص فتنہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے بال بچوں کے ذریعے، اپنی مال و دولت کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. اور ایک دوسرا فتنہ وہ ہے جو عام فتنہ ہے، جس سے امت کا ایک بڑا طبقہ جس فتنے میں مبتلا ہوتا ہے.
اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فتنے کے سلسلے میں حدیث کس کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے. کہا سنائیے. حضرت حذیفہ نے حدیث سنائی. کہا فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. کہ انسان جو اپنے مال و دولت کے ذریعے، اپنے بال بچوں کے ذریعے، اپنے پڑوسیوں کے ذریعے جو فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس فتنے کا کفارہ نماز، روزہ، صدقہ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ساری چیزیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں. لیست هذه ولكن التي تموج كموج البحر. میں اس فتنے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا ہوں، اس فتنے کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح تھپیڑے مار رہا ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا سروکار جو سمندر کی موجوں کی طرح تھپیڑے مار رہا ہوگا. آپ کے درمیان اور ان بڑے فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب یہ دروازہ توڑا جائے گا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ اس طریقے سے ان کو اس بات پر یقین تھا کہ رات کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کو اس دروازے کے بارے میں پتا تھا کہ وہ دروازہ کون ہے. راوی حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. ہم نے حضرت مسروق کو جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے ان کو مکلف کیا کہ پوچھنا کہ یہ دروازہ کون ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ دروازہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بند دروازہ تھے کہ ان کی زندگی تک کوئی اس طرح کا فتنہ نمودار نہیں ہوا، بڑا فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح تھپیڑے مار رہا ہو، جس سے امت کا ایک بڑا جس میں امت کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہو جائے. لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کے خلافت کے آخری دور میں فتنہ اٹھا. یہ فتنہ نہ صحابہ نے اٹھایا، اس فتنے میں نہ صحابہ شریک تھی نہ صحابہ کی اولاد شریک تھی. یہ فتنہ مصر، بصرہ اور کوفہ کے چند کمینے نوجوانوں نے اٹھایا اور وہ وہاں سے مدینہ پہنچ گئے اور مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیر دیا. تصور کیجئے وہ خلیفہ وقت کا گھر کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے. خلیفہ وقت اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور فتنے کا جو سرغنہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امامت کرا رہا ہے. صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کی اجازت مانگ رہے ہیں، آپ اجازت دیجئے تو ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت نہیں دی. بالآخر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ناہنجار باغیوں نے شہید کر دیا. آپ یقین جانیے کہ اس میں کوئی صحابی شریک نہیں تھے اور نہ صحابہ کرام کی کوئی اولاد اس میں شریک تھی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جو فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ جاری ہے. آج تک مختلف قسم کے فتنے نمودار ہوا کرتے ہیں جس میں پوری امت یا امت کا ایک بڑا طبقہ مبتلا ہوا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی ہولناکی بیان کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فتنے
دلوں پر پیش کیے جائیں گے. جس طریقے سے چٹائیاں جو بنی جاتی ہیں تو ایک کو دوسرے کے ساتھ، ایک تلی کو دوسرے تلی کے ساتھ، یا یہ کہیے کہ تانے بانے کے ساتھ جوڑ کر اس کو بنا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو فتنے دلوں پر یکے بعد دیگرے پیش کیے جائیں گے. اور بعض علم نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ جس طریقے سے چٹائی انسان کے بغل پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اس کا داغ نظر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ فتنہ دلوں پر اثر انداز ہوگا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. جب یہ فتنے نمودار ہوں گے تو بعض دل ایسے ہوں گے کہ جو ان فتنوں کے شکار ہو جائیں گے تو ان کے دل پر کالا نقطہ پڑ جائے گا، اور جو دل ان فتنوں کو قبول نہیں کرے گا اس دل میں سفید نقطہ پڑ جائے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بالکل صاف ستھرا سادہ دل، اور دوسری صفت اس کی یہ ہوگی کہ وہ چٹان کی طرح چکنا. جس طریقے سے چٹان کے ساتھ کوئی چیز نہیں چپکتی ہے، اسی طریقے سے اس کے دل میں کوئی فتنہ نہیں چپکے گا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. جب تک آسمان و زمین باقی ہے ایسے دل کو بھی یہ فتنہ نقصان دہ نہیں ہوگا. اور دوسرا دل کالا ہو جائے گا اور مٹکے کی طرح اوندا ہو جائے گا. جس طریقے سے اونھے ہوئے مٹکے میں پانی داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے اس کے دل میں کوئی خیر داخل نہیں ہوگا. بس صرف جو اس کی نفسانی خواہشات ہوگی وہی اس کے دل کے لیے سامان تسکین، بس اس کے نفسانی خواہشات کے علاوہ اور کوئی چیز وہ قبول نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فتنے کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تجیء الفتنة فيرقق بعضها بعضا ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فتجيء الأخرى فيقول المؤمن هذه. فتنے ایک دوسرے کو ہلکا کر دیں گے. جب پہلا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا کہ اسی میں میری ہلاکت ہے، اسی میں میری ہلاکت ہے. جب وہ فتنہ ختم ہو جائے گا دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا اس میں میری ہلاکت ہے. یہ صورتحال ہے. اس طرح کے فتنوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے اور ہمیں بہت ساری نصیحتیں کی ہیں. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ ہمیں فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے نیک عمل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا باعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. لوگوں فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے، فتنوں کے نمودار ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف پہل کرو، اس لیے کہ یہ فتنے اندھیری راتوں کے ٹکڑے کے مانند ہوں گے. جس طریقے سے اندھیری راتوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسی طریقے سے جب یہ فتنے نمودار ہوں گے تو اس میں حق اور باطل کی تمیز، صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جائے گی. کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرنا چاہیے. لہذا ہمارے نبی نے ہمیں نصیحت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ان فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے نیک کاموں کی طرف سبقت کریں. اس لیے کہ یہ جب فتنے نمودار ہوں گے تو ایک آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، یا شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہوگا. اپنا دین و ایمان چند سکوں کی عبادت دے گا. اس لیے کہ ایمان میں پختگی نہیں ہوگی، ایمان متزلزل ہوگا جو چند سکوں کی عبادت بیچا جائے گا. اور آپ کے سامنے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہوگی. آپ نے اپنی زندگی کے تجربات میں بھی بہت ساری ایسی
ایسے قصے سنا ہوگا اور یا ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے؟ تو سب سے پہلے ہمیں ان فتنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فتنے جب نمودار ہوتے ہیں تو فتنے اپنے آغاز میں نہایت خوبصورت اور دلکش انداز میں لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اتنا خوبصورت، اتنا دلکش کہ عقل مندوں کی عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور یہ فتنہ اتنی جلدی ترقی کرتا ہے کہ جو عقل مند حضرات کم عقلوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں بھی کامیابی کی امید بہت کم آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ فتنوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ فتنوں سے چوکنا رہنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں ان فتنوں سے دور بھی رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من سمع بالدجال فلینہ منہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کلمے کو دہرایا کہ جو دجال کے بارے میں سنے وہ دور رہے، دور رہے، دور رہے، اس لیے کہ انسان دجال کے پاس جائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو مومن ہوں، میرا یہ کیا بگاڑ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اس کے اوپر شبہات پیش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دجال کی اتباع کرے گا۔ تو ہمارا فریضہ ہے ایک مومن کی حیثیت سے کہ ہم فتنوں کی جگہوں سے دور رہیں، اور بالخصوص موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا کے ذریعے جو فتنے بغیر کسی رکاوٹ کی ہر گھر میں بلکہ ہر انسانی عقل تک پہنچ رہے ہیں، اس کے ذریعے نہ جانے کتنے لوگ فتنے میں، بڑے بڑے فتنے میں مبتلا ہوئے، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر دیا، منکرین سنت میں شمار ہونے لگا۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس سوشل میڈیا کے ذریعے ان فتنوں تک پہنچنے کی کوشش کی، یا ان فتنوں کا مشاہدہ کیا اور سنا، جو فتنے، جو شبہات کے فتنے ان کے دلوں میں جگہ پا گئے اور وہ گمراہی کی راہ پر چل پڑے۔ اس لیے بحیثیت مومن کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فتنوں کی جگہوں سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے ہماری تیسری ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ہم نہایت تحقیق کے ساتھ کوئی بات بولیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لاتا ہے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور یہ حکم فتنوں کے زمانے میں مزید مؤکد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فتنوں کے زمانے میں افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، پھر جو باتیں صحیح ہوتی ہیں اس کو سمجھنے میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس کو نقل کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ فتنہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور لوگ اس کے شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، ہم اپنی نقل و حرکت پہ کنٹرول رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ستکون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي ومن يشرف لا تشرفه ومن وجد ميتا أو معاذا فليعذ به۔ فتنے جب نمودار ہوں گے تو اس میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو ان فتنوں کی طرف جھانک کر دیکھے گا فتنے اس کو پچھاڑ دیں گے۔ جو فتنوں کے زمانے میں
کوئی پناہ کی جگہ پائے اسے اس جگہ کو پکڑ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے فتنوں کے زمانے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان علماء ربانیین کی طرف رجوع کریں جن کو اللہ نے علم میں پختگی عطا کی ہے، دین میں پختگی عطا کی ہے، جو راسخین فی العلم ہیں۔ ان کی طرف جب ہم رجوع کریں گے تو ہمیں وہ صحیح سمت بتائیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الفتنة اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا ادبرت عرفها كل جاہل، کہ فتنہ جب نمودار ہوتا ہے تو اسے ہر عالم سمجھتا ہے کہ یہ فتنہ ہے، لیکن جاہل کب سمجھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب وہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے تب جاہل کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو، اہل ذکر سے، اہل علم سے، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفت بتاتے ہوئے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، کہ جب ان منافقین کو مومنوں کے بارے میں کوئی خبر لگتی ہے، چاہے وہ امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، اچھی خبر ہو یا بری خبر ہو، فوراً اس کا پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ کاش کہ یہ لوگ اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ان کی زندگی میں، یا ان کے مرنے کے بعد ان کی سنت کی طرف لوٹاتے، اور ان علماء اور حکام کی طرف لوٹاتے جو اس خبر کی تہ تک پہنچ کر اس کے نتیجے کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خبر کے سلسلے میں تحقیق کریں، علماء کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ علماء ہی اس سلسلے میں صحیح سمت آپ کو دے سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر وہ خبر جو سچی ہو، یہ آپ کی ذمہ داری یا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس خبر کو پھیلا دیں۔ خبر اسی وقت پھیلانا چاہیے گرچہ سچی ہو جب اس میں امت کی مصلحت ہو۔ اگر خبر سچی بھی ہے لیکن اگر امت کی مصلحت اس میں نہیں ہے تو ہمیں ایسی خبر کو بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللہ کی پناہ مانگو ہر ظاہری اور ہر باطنی فتنے سے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے فوراً کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کے فتنے سے۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کی پرورش، ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے باوجود وہ فتنوں سے ڈرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر اور بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہر قسم کی آفتوں سے بچائے، ہمیں ان تمام کاموں کی توفیق دے جو رب العالمین کی رضا کے باعث ہوں، اور ان تمام کاموں سے بچائے جو رب العالمین کے غضب و غضب کا باعث ہوں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہمارے سامنے دوسرا موضوع ہے اور مہمان محترم ڈاکٹر نسیم محمد نسیم عبد الجلیل سلفی مدنی حفظہ اللہ اس پر خطاب کریں گے۔ شیخ کا موضوع ہے شرعی علم کی فضیلت و اہمیت اور اس کی ضرورت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، نوجوان دوستوں، خواتین اسلام اور عزیز میرے پیارے اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی شکر اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے یہ سعادت مند گھڑی ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس مبارک گھر میں اکٹھا ہیں اور قال اللہ اور قال الرسول سے متعلق کچھ باتیں سن اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو مبارک بنائے، ہم اسے ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور جب ہم اس مجلس سے اٹھیں تو ہم دین کی کچھ باتیں سیکھ کر کے یہاں سے جائیں اور پھر اس پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، دین اسلام یہ ایک شامل اور کامل دین ہے۔ دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین اسلام یہ انتہائی پریکٹیکل اور نیچرل دین ہے۔ دین اسلام جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پریکٹیکل تھا، اسی قدر اتنا ہی پریکٹیکل آج بھی ہے اور قیامت تک یہ اتنا ہی پریکٹیکل رہے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ایک شامل اور کامل دین ہے تو اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ دین اسلام ہر زمانے کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام مسائل کو محیط ہے۔ یہ چار اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ دین اسلام کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا اتنا ہی اس وقت کے لیے ہے اور اسی قدر قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اسی طرح سے یہ کسی جگہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے آسمانی ادیان ایسے آئے جو کسی خاص جگہ پر آئے، لیکن دین اسلام یہ ایک آفاقی دین ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ جس طرح سے یہ ارض حجاز کے لیے تھا اسی طرح سے یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ تیسری بات یہ کہ دین اسلام کسی خاص جماعت، کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقہ کے لیے نہیں آیا، بلکہ دین اسلام پوری انسانیت کا دین ہے۔ یہ تمام انسانیت کے لیے آیا۔ اسی طرح سے دین اسلام کسی خاص پہلو پر توجہ مرکوز نہیں کرتا ہے، بلکہ دین اسلام کے اندر ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے تمام مسائل کا حل ہے، چاہے ان مسائل کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہو یا ان مسائل کا تعلق عبادتوں سے ہو، ان مسائل کا تعلق ہمارے آپسی معاملات سے ہو، ان مسائل کا تعلق چاہے آخرت کے امور سے ہو۔ غرضے کی اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک ہماری زندگی میں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے، ہر مسئلے کا حل دین اسلام بدرجہ اتم اور احسن پیش کرتا ہے۔ یہ معنی ہے دین اسلام کے کامل اور شامل ہونے کا۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جسے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے بارہا سنا ہوگا۔ وہ آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم تمام انسانوں کو، خاص طور سے امت محمدیہ کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا رہا ہے کہ آج کے دن یہ تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ایک یہودی نے یا ایک نصرانی نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت موجود ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس کو ہم عید کا دن بنا لیتے اور ہر سال ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا جو کون سی آیت ہے؟ تو اس نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ خوشخبری سنائی کہ دین مکمل ہو گیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی، وہ لمبا واقعہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا یہ دین مکمل ہے، اور دین مکمل کوئی بھی دنیا کا نظام، چاہے وہ دین ہو یا دنیاوی کوئی نظام ہو، اسے اس وقت تک مکمل نہیں مانا جا سکتا جب تک اس کے اندر ہم انسانوں کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ اگر ہماری بعض مثلاً ہماری دینی ضروریات کو پوری کر رہا ہے لیکن ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پوری نہیں کر رہا ہے تو ہم اسے مکمل نہیں کہہ سکتے۔ وہ مکمل کیسے ہوا؟ لہٰذا دین اسلام کے اندر ہماری چاہے دنیاوی ضرورتیں ہوں یا ہماری دینی ضرورتیں ہوں، سب کو پوری کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں اپنے اذہان میں، اپنی دماغوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ دین اسلام ہماری تمام ضروریات کو پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ سامعین کرام، ہم انسانوں کی بڑی ضروریات میں سے اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی ضرورت علم کا حاصل کرنا ہے، ہم انسانوں کی جو ضروریات ہیں ان میں علم کا جو مقام ہے شاید کسی اور ضرورت کا وہ مقام نہیں ہے، کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جو ہم انسانوں کو دیگر مخلوقات پر ممتاز بناتی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو، ہمارے پاس صحیح اور غلط کی تمیز نہ ہو تو ہم میں اور دوسری مخلوقات میں، حیوانات میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس لیے علم ہی وہ چیز ہے جو ہم انسانوں کو دوسرے مخلوقات پر ممیز بناتی ہے اور ہمیں ان پر فوقیت دیتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے۔ اس لیے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی علم کی اہمیت کو سمجھا ہے، اسے برتا ہے، علم کی اہمیت کو جانا ہے اور اسے اپنا مشعل راہ بنایا ہے، وہ قوم ترقی کے منازل اس قوم نے طے کیے ہیں، اور جس قوم نے بھی علم سے نظریں چرائی ہیں وہ قوم ذلت و نکبت اور رسوائی اور خاری کے غار میں گر گئی ہے۔ اس لیے علم ہم انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے تمہیدی کلمات میں یہ ذکر کیا کہ اسلام ہماری تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو جب علم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسلام ہماری سب سے بڑی ضرورت کو پسے پشت ڈالتا، اس پر توجہ نہ دیتا، اس سے صرف نظر کرتا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے ہمارے لیے سب سے پہلے جس چیز کو اختیار کیا وہ علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھیے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو علم دیا بہت ساری چیزوں کا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین جو کہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے اسے معلوم ہے اس دنیا میں جانے کے بعد سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہم کو پڑنے والی ہے، اللہ رب العالمین کو پتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام نے اس کو اللہ رب العالمین نے چیزوں کا علم دیا۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی پہلی وہی نازل ہوئی، آپ سب لوگوں نے بارہا یہ چیزیں سنی ہوں، یہ صرف من باب تذکیر ہے۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس میں اللہ رب العالمین نے احکامات نہیں بتلائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ نہ کرو، یہ چیزیں نہیں بتلائی۔ سب سے پہلی چیز جو غار حرا میں جس کے بارے میں وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ آپ تصور کیجئے کہ وہ امت جس کے لیے اللہ رب العالمین کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اقرا، نماز کے بارے میں نہیں، روزے کے بارے، کسی اور معاملے کے بارے میں نہیں، یہ بھی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے کہ میری وحدانیت بیان کرو۔ سب سے پہلے اقرا، پڑھو۔ پڑھنے سے ابتدا ہوئی اس دین کی، اس شریعت کی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے دوسری چیزوں کا بیان کیا، توحید اور عبادات اور دوسری چیزیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو نہ تو ہم توحید کو سمجھ سکتے ہیں، نہ تو عبادات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ دوسرے احکامات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اقرا، پڑھو۔ کیا ہم نے کبھی اس نقطے پر غور کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا نبی کیسا نبی ہے، یہ تو تمہیں تمام چیزیں سکھاتا ہے، حتی الخراء، یہاں تک کہ پیشاب پیخانہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، ہمارا دین ایسا ہی ہے، یہ ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ پیشاب پیخانہ کرنا، ہم جب پیشاب پیخانہ کریں تو قبلہ کی طرف نہ تو چہرہ کریں نہ تو پیٹھ کریں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، چلنے، پھرنے، لوگوں سے معاملات کرنے، ہر طرح کے معاملات کو سکھایا گیا ہے۔ اس سے ہمیں علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری شریعت نے علم کو کیا اہمیت دی ہے۔ سامعین کرام، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد دو طرح کے علم، اور آج میری گفتگو دو نقطوں پر مرکوز ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ نکات وار اپنی باتوں کو مختصر انداز میں پیش کروں کیونکہ ٹائم کم ہے۔ علم کی پہلی قسم ہے شرعی علم اور دوسری قسم ہے دنیاوی، جس کو کہ ہم عصری علم کہتے ہیں۔ اور ان دونوں ہی علم کا اپنا اپنا مقام ہے۔ جب ہم نے کہا کہ ہماری شریعت ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتی ہے تو ظاہر ہے جس طرح ہماری دینی ضرورتوں کو ہماری شریعت پوری کرنے کی ضمانت دیتی ہے تو ہماری جو دنیاوی ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنے کی بھی ضمانت ہماری شریعت دیتی ہے۔ دینی علم وہ علم ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے دین سے ہو، جو ہمارا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے بنائے، جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی معرفت، اس کے احکام کی معرفت سے ہو، اس کو دینی علم کہا جاتا ہے۔ اور دنیاوی علم وہ علم ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہمارے دین سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا تعلق ہماری دنیاوی ضروریات سے ہوتا ہے۔ اور ہماری شریعت نے ان دونوں ہی علوم کو اہمیت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دونوں علوم کا مقام الگ الگ ہے، دونوں کا مرتبہ الگ الگ ہے، دونوں کے سیکھنے کے احکامات الگ الگ ہیں، لیکن ہماری شریعت نے ان دونوں علوم میں سے کسی بھی علم کے ساتھ اہمال نہیں برتا ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ یہ موضوع خاص طور سے موجودہ زمانے میں ایک اختلافی اور نزاعی موضوع ہے اور ایک طرح سے کشمکش ہے، سماج کے اندر ایک طرح سے کشمکش ہے۔ کوئی شرعی علم کی وکالت کرتا ہے، کوئی صرف عصری علم کی وکالت کرتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہماری شریعت دینی علم کو سیکھنے کی جہاں پر ترغیب دیتی ہے وہیں پر جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتی ہے۔ اس لیے ہم اس مختصر گفتگو میں بہت ہی مختصر انداز میں
یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی علم کا کیا مقام ہے اور جو دنیاوی علوم ہے ان کا کیا مقام ہے اور اس کے سیکھنے کا کیا حکم ہے۔ دینی علم کا جو مقام ہے وہ کتاب و سنت کے اندر جو نصوص ہیں اگر آپ ان پر غور کریں گے تو بہت واضح ہو جائے گی بات، اور وہ نصوص اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر انہیں ذکر کیا جائے تو مکمل یہ موضوع ہے۔ میں بعض نصوص کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہماری جو تخلیق کا مقصد ہے، اللہ رب العالمین اس مقصد کو بتا رہا ہے کہ وہ مقصد ہے کہ ہماری عبادت کرو۔ آپ بتائیے کیا دینی علم کے حصول کے بغیر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں۔ تو گویا کہ اگر ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے تو ہماری اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہے۔ باقی اس کے بعد ہم جو کچھ بھی کریں، کتنی بھی ترقی کریں، جو اصل مقصد ہے اس میں ہم ناکام ہیں۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے دین کا علم دیا ہے ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین جس کا مقام اور مرتبہ بڑا کر دے، کیا اس کو کوئی چھوٹا کر سکتا ہے؟ دین کا علم جن کے پاس ہے اللہ رب العالمین نے ان کا مقام بلند فرمایا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں نہیں ہو سکتی، لیکن جس قدر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اس کے دین کی معرفت ہوگی، اس کے احکام کی معرفت ہوگی، جس قدر آپ کے پاس دین کا علم ہوگا اسی قدر آپ کی عبادات میں، آپ کے دل کے اندر اسی قدر اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت کے اندر اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ حقیقی معنوں میں ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت پر چند گواہیوں کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر۔ اپنی توحید پر کچھ لوگوں کو گواہ بنایا ہے۔ سب سے پہلے شہد اللہ اپنے آپ کو گواہ بنایا۔ شہد اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو گواہ بنایا، اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا، اس کے بعد علماء کو گواہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ علماء کی گواہی کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کا اپنے ساتھ علماء کو ذکر کرنا یہ ان کا مقام بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کون ہوتا ہے؟ میت کا وارث کون ہوتا ہے؟ جو سب سے قریبی اس کا ہوتا ہے وہی تو وارث ہوتا ہے۔ جو میت کا سب سے قریبی ہوتا ہے وہی اس کا وارث ہوتا ہے۔ اس کا مطلب انبیاء کے سب سے قریبی کون ہوئے؟ علماء۔ انبیاء کے سب سے قریبی، انبیاء کا جو مشن تھا، جو مشن لے کر کے آئے تھے انبیاء، ان کے جانے کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے والے علماء ہیں، اسی لیے انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کا وارث ہونا اس سے بڑی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے۔ سفیان بن عیینہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لم یؤت احد فی الدنیا شیئا افضل من النبوہ۔ اس دنیا کے اندر کسی انسان کو نبوت سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں دیا گیا ہے۔ وما بعد النبوہ افضل من العلم والفقہ۔ اور نبوت کے بعد اس دنیا میں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ علم اور فقہ کا مقام ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام علماء کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار غیر عالم پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا کم درجے والے صحابی پر۔ آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس دنیا کے اندر سب سے بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس دنیا کے اندر سب سے بلند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا کم درجے والے صحابی پر۔ آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس دنیا کے اندر سب سے بلند ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں اور ایک ادنا صحابی کے درجے میں کتنا فرق اور تفاوت ہے. وہی فرق اور تفاوت ایک عبادت گزار مومن میں اور ایک عالم مومن کے اندر ہے. بہت سارے اتنے ادلہ ہیں کہ آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے. یہ ہے شرعی علم کی فضیلت. اب آئیے جانتے ہیں کہ شرعی علم کو سیکھنے کا حکم کیا ہے. مختصر انداز میں علماء نے شرعی علم کو سیکھنے کے 3 مراتب بتائے ہیں. 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے شرعی علوم. ایک وہ علم جس کا سیکھنا فرض عین ہے. فرض عین کا آسان مفہوم آپ یہ سمجھیے کہ جس کا کرنا ہر انسان پر واجب ہے. ایسا نہیں کہ بعض لوگ کر لیں بعض لوگ چھوڑ دیں. جیسے 5 وقت کی نماز ہے ہر مسلمان پر فرض ہے تو فرض عین اس کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان کا کرنا جس کا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. تو شرعی علم کی ایک کیٹیگری وہ ہے جس کا سیکھنا سب پر واجب ہے اور وہ کیٹیگری ہے. اس کیٹیگری کے اندر ان چیزوں کا علم آتا ہے جس کے بغیر ہم اپنے دین کی بنیادی چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں نماز پڑھنا واجب ہے 5 وقت کی تو نماز سیکھنا واجب ہوا. نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے وضو سیکھنا واجب ہوا. آپ تاجر ہیں آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے تجارت کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی ہے. لہٰذا آپ کو خرید و فروخت کے اسلامی بنیادی احکام جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. اسی پر آپ ساری چیزوں کو قیاس کر لیجیے. یعنی جن چیزوں کے کیے بغیر آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے ان چیزوں کا سیکھنا آپ کے اوپر واجب ہے. اب ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا اس نے دین کا اس قدر علم حاصل کیا ہے. کیا اپنے بچوں کو دین کا اس قدر علم وہ دے رہا ہے جتنا سیکھنا اس کے لیے واجب ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بڑی تعداد میں ایسے ملیں گے کہ جنہیں ٹھیک سے وضو کرنے کا حالانکہ یہ بات بہت بھاری ہے ٹھیک سے وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. دین کے بالکل بنیادی مسائل ان کو نہیں پتا. لہذا اگر ایسا ہے تو ہم اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. علم کی یہ پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو فرض کفایہ ہے. جیسے آپ میں سے ہر انسان کا عالم اور مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. بہت زیادہ علم حاصل کرنا کچھ اگر علماء ہیں کچھ لوگوں نے وہ حصہ حاصل کر لیا تو باقی لوگوں سے وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دین میں بہت زیادہ مہارت حاصل کرنا تبحر حاصل کرنا یہ جو ہے نفل ہے. تو جو چیز آپ لوگوں کے لیے اہم ہے وہ یہ کہ دین کا ایک حصہ دین کی بنیادی باتیں جس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی جو ہر قدم پر ہمیں جس کی ضرورت پڑتی ہے اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اگر نہیں کر رہے ہیں واجب کا مطلب نہ کرنے والا گنہگار ہے. یہ دینی علم کی اہمیت اور اس کے سیکھنے کا حکم ہوا. اب آئیے مختصر انداز میں اصلی علم پر بات کرتے ہیں. اصلی علم جیسا کہ میں نے کہا کہ اصلی علم وہ ہے جس کا تعلق ہماری دنیاوی ضروریات سے ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ دین سے نہیں ہے. جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں دوا اور علاج کی ضرورت ہے تو ایک ڈاکٹر طب کا علم حاصل کرنا یہ ہماری دنیاوی ضرورت ہے. انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا ہماری دنیاوی ضرورت ہے. سائنس کا علم حاصل کرنا ہماری دنیاوی ضرورت ہے. اس کا تعلق ڈائریکٹ ہمارے دین سے نہیں ہے. ہماری شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ہم کچھ قواعد اور ضوابط کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں تو شاید بات بہت زیادہ اور واضح انداز میں کھل کر ہمارے سامنے آئے. ہماری شریعت کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. کہ جس کے بغیر کسی واجب کی ادائیگی نہ ہو سکتی ہو تو اس چیز کا حاصل کرنا بھی واجب ہے. جیسے وضو بنائے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو گویا کہ وضو بنانا واجب ہے. ایک مسلمان ہے بیمار ہے مر رہا ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اس کی جان بچانا ضروری ہے اس کا علاج کرنا ضروری ہے. علاج کرنے کے لیے ہمیں طبیب اور ڈاکٹر چاہیے. گویا کہ ہماری جماعت کے اندر ایک طبیب کا اور ایک ڈاکٹر کا ہونا واجب ہے. تو جو دنیاوی علوم ہیں مختصر انداز میں اس کا حکم یہ ہے کہ ان کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے.
وہ دنیاوی علوم جو ہماری زندگی کی ضرورت ہیں ان کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے اگر اس کا علم حاصل کر لیا تو بقیہ لوگوں پر اس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط فہمی ہمیں اپنے دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ ہماری شریعت دنیاوی علم سیکھنے سے منع کرتی ہے۔ دنیاوی علم اگر ہم اس مقصد سے سیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہم انسانیت کی خدمت کریں گے، اس سے ہم خدمت خلق کریں گے، اگر ہماری یہ نیت ہے تو ہمارا وہ دنیاوی علم سیکھنا یہ عبادت ہے۔ دنیاوی علوم کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ مباح مطلب جائز، اور مباح کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ المباح یتغیر حکمہ بتغیر معالیہ، کہ مباح اس چیز کو، مباح کا حکم بدلتا رہتا ہے، اس کا انجام اور نتیجہ جو کنکلوژن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ اگر ہمارا مقصد کسی مباح چیز سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا ہے تو مباح چیز بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی علم طب حاصل کر رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، کوئی آدمی سائنس کا علم حاصل کر رہا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، یہ عمل بھی عبادت ہے، گرچہ یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہماری اس لیے سے انما الاعمال بالنیات الامور بمقاصدها، بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ وقت بہت کم ہے لیکن مختصر انداز میں آپ یہ سمجھیں کہ ہماری شریعت جہاں پر شرعی علم کو سیکھنا واجب قرار دیتی ہے وہیں پر دنیاوی علوم کے سیکھنے کی طرف بھی رغبت دلاتی ہے تاکہ ہم اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر سکیں، ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ لیکن دنیاوی علم کے اگر دنیاوی علم سیکھنا اگر یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہو رہا ہے تو چونکہ دین کا علم سیکھنا ہمارے لیے واجب ہے، اگر دین کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو اس کا سیکھنا حرام ہوگا۔ اس لیے شرعی حدود اور ضوابط میں رہتے ہوئے دنیاوی علم ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، اور اگر ہم نے اسے نیک اور صالح مقصد کے ساتھ سیکھا تو انشاءاللہ ہم اس پر اجر کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ جو دین کا علم ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا مطلب یہ ہے، چونکہ جو علم کے سلسلے میں ہم نے جن نصوص کا ذکر کیا وہ سوچتے ہیں کہ علم کے فضیلت کے سلسلے میں جو قرآن کے اندر آیات اور احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب عمومی علم کے متعلق ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ علم کی فضیلت کے سلسلے میں جتنے بھی نصوص ہیں، چاہے قرآن کے اندر یا ذخیرے احادیث کے اندر، ان سے مراد شرعی اور دینی علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما ورثوا العلم۔ انبیاء کون سا علم چھوڑ کے گئے تھے؟ علم طب چھوڑ کے گئے تھے؟ انبیاء کا کام علم طب سکھانا نہیں تھا۔ انبیاء جو علم چھوڑ کر گئے تھے وہ شرعی علم ہے۔ تو علم کی فضیلت میں جتنی آیات اور احادیث ہیں وہ سب شرعی علوم کے بارے میں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اصلی علم سیکھ کر کے اور اپنے بچوں کو سکھا کر کے ہم نے علم کا حق ادا کر دیا تو وہ غلط فہمی میں ہے، وہ غلط سمجھ رہا ہے، حق ادا نہیں ہوا۔ آپ دنیاوی علوم سیکھ کر کے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ترقی کے منازل طے کر لیں، آپ بڑا مقام، بڑا اسٹیٹس حاصل کر لیں، آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں، معاشرہ آپ کو کامیاب سمجھے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کامیاب اس وقت مانے جائیں گے جب اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب سمجھے، اور آپ کامیاب اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ جو دنیاوی علوم ہیں یہ ہمارے اصل مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ہدف نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ ہمارا مقصد اصل اس دنیا میں آنے کا اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ہمارے ارد گرد جو وسائل ہیں یہ سب ذریعہ ہیں اس اصل ٹارگٹ تک پہنچنے کا، اور یہ ذرائع بھی اگر ہم نے نیک اور صالح نیت سے اگر ان کو کیا تو اس پر بھی بلا شبہ ہم اجر کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر ہم صرف وسیلے پر ہم نے اکتفا کیا،
ہم نے اصل ٹارگٹ کو چھوڑ دیا تو ہم اپنی نظروں میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ہم کامیاب نہیں مانے جائیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں سماج کا ایک بڑا طبقہ جو ماشاءاللہ ڈاکٹر، انجینئر، دنیاوی بہت سارے ان کے علوم ہیں، لیکن جہاں شرعی علم کی بات آتی ہے وہ گورے اور نابلد ہیں، بنیادی باتوں کا بھی انہیں علم نہیں ہے۔ اور ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو خطاب کر رہے تھے، جو ان کا موضوع تھا فتنہ، آپ یقین مانیے فتنوں سے لڑنے کا اور مقابلہ کرنے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ علم، دینی علم۔ اگر آپ کے پاس دینی علم ہے، دینی شعور ہے، دینی بیداری ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ ان فتنوں کے درمیان سے محفوظ نکل جائیں گے اور یہ فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اسی طرح فتنوں کا شکار ہوں گے جس طرح ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ شکار ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے آج کل ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے۔ ابھی اس وقت سوشل میڈیا پہ جو بحث چل رہی ہے ارتداد کا مسئلہ، مسلم بچیوں کی ارتداد کا مسئلہ، یہ کیوں ہے ایسا؟ آپ سوچئے ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بچے اور بچیوں کے دماغ میں دین اتنا بھی ہم نہیں ڈال سکے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ ہم جو مرتد ہو رہے ہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ جو فتنے ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ہم جس طرح سے ان کا شکار ہو رہے ہیں، مختلف فتنے، صرف ارتداد نہیں، الحاد کا فتنہ۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ایسی باتیں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کوئی مسلمان اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ الہادی باتیں دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، سنت کے بارے میں، اسلامی احکامات کے بارے میں ایسے شکوک اور شبہات ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے سمجھا کہ ڈاکٹر انجینئر بن جانا کافی ہے۔ اگر میں ڈاکٹر انجینئر بن گیا تو میں عالم ہوں۔ بالکل نہیں، ہو سکتا ہے آپ دنیا کی نگاہ میں عالم ہوں، لیکن آخر میں وہی انجام ہوگا جو ان ملحدین کا ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہی بات ختم کر رہا ہوں کہ دنیا آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ ہماری شریعت دنیاوی علوم کے حصول سے بالکل نہیں روکتی ہے، بلکہ اس پر ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، بلکہ وعدہ کرتی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے حاصل کیا تو آپ اجر کے مستحق ہیں۔ لیکن اس سے پہلے شریعت کا اتنا علم حاصل کریں جس سے آپ کا دین محفوظ ہو سکے، جس سے آپ اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت کر سکیں، جس سے کل کو ایسا وقت نہ آئے کہ آپ کا بچہ مرتد ارتداد کے دہانے پر کھڑا رہے۔ ہمارے سماج کے اندر یہ جو الہاد، کفریہ اور شرکیہ باتیں، بلکہ اگر ہم سماجی مسائل کو بھی دیکھیں، بات لمبی ہو رہی ہے معاف کیجیے گا، اگر ہم سماجی مسائل کو بھی دیکھیں تقریباً ہر سماج میں یہ شکایت ہے کہ بچہ نافرمان ہے، والدین کی بات نہیں مان رہا ہے۔ سماج میں آپس ایک گھر کے اندر ہی، خاندان، فیملی کے اندر ہی مختلف قسم کے اختلافات ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ نہ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے اوپر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بچے کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر، بھائی بہنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق نہیں معلوم ہے۔ ہماری تربیت ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ان جو ہے گندے اور بھدے وسائل اعلام سے ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ ہماری تربیت دینی تعلیم سے نہیں ہو رہی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ تو ہمارا دین ہے، نہ تو ایک ہم اچھے مسلمان ہیں، اور نہ ہی معاشرے کے لیے ایک اچھا فرد ہے، نہ تو خاندان کا ایک اچھا فرد ہے۔ اگر خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے اگر ایک اچھا فرد بننا ہے تو اس کا واحد حل ہے دینی علم، اس لیے کہ دین، جیسا کہ میں نے تمہیدی کلمات میں ذکر کیا، دین یہ صرف عبادت کرنا نہیں سکھاتا ہے، دین سب کچھ سکھاتا ہے۔ آپ ہندوستان کے اندر ہیں، آپ اقلیت کے اندر ہیں، آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ ہندوستان آپ کا ملک ہے، آپ کو اس کی تعمیر و ترقی میں کس طرح سے حصہ لینا ہے، آپ کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے کس طرح سے لگاؤ ہونا چاہیے، آپ کے اندر اپنے ملک کی کس طرح محبت ہونی چاہیے،
اپنے ملک کی عزت و ناموس کا کس طرح سے آپ کو دفاع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کا دین ہی آپ کو سکھائے گا۔ کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں، کوئی سانس ایسی نہیں ہے جس کے سلسلے میں ہمارے دین کے اندر ہدایات اور ارشادات موجود ہیں۔ ہماری تمام خرابیوں، ہماری تمام پستیوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل اور پرابلمس ہیں، ان سب کا علم واحد، ان سب کا حل واحد حل ہے دین کا علم اور شریعت کا علم۔ اگر دین کا صحیح اور سچا علم ہمارے پاس آ جائے تو آپ یقین مانیے کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ ہم اصل میں مسائل اور پریشانیوں کو تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کا حل ہم ایسی جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں جو ان کا حل نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے وقتی جو ہے حل ہو، لیکن ان پریشانیوں اور ان مسائل کا مستقل حل دین کے اندر ہے، دین کے علم کے اندر ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے دین کا علم، صحیح علم عطا فرما، اور جو علم تھوڑا موڑا اللہ رب العالمین تو نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑی حد و احترام کے ساتھ قرآن تدبر عمل اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے بڑے حد و احترام کے ساتھ استاد محترم عطا فضیلت الشیخ ارشد مختار کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ شیخ آئے اور اپنے موضوع پر گفتگو کریں۔ رئیس جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد۔ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس لیے میں بہت جلدی چند بنیادی باتیں کروں گا، اور خاص طور پر ہمارے دکاترہ نے جو گفتگو کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پوری مجلس اور آج کی پوری گفتگو کا لب لباب ہے، وہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا اس لیے بھی ضروری ہو جاتی ہے، عمل کی توفیق کی دعا، کہ ہم سنتے بہت ہیں اور سنتے ہی آئے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے، میں یہاں اس لیے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ میں تقریر نہیں کروں گا، میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے متبعین کو ہر ہفتے ایک مرتبہ مسجد میں جمع کرتا ہے۔ یہ نظام ماشاءاللہ اہل بلڈانہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور آج صبح جن اخوان سے صبح سے اب تک جن اخوان اور جن بھائیوں کے ساتھ میں ان سے اندازہ لگا کہ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ حضرات جانتے ہوں گے کہ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں جو بہت ہی ایڈوانس گروپ اور فیکٹریاں، کمپنیاں یا جو لوگ ہوتے ہیں جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں، وہ اپنے معاشرے، اپنے سماج، اپنی سوسائٹی، اپنے لوگوں کو اپڈیٹ کرنے کے لیے سال میں ایک دو مرتبہ ایسے پروگرام کرتے ہیں جس کے تھرو انہیں وہ نئی معلومات دیتے ہیں اور انہیں نئی ٹریننگ دیتے ہیں۔ اسلام آپ کو ہر ہفتے بلاتا ہے تاکہ ہر ہفتے آپ کی ٹریننگ ہوتی رہے۔ اس لحاظ سے ہم ہر ہفتے باتیں سنتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سنتے ہیں نا میرے بھائی؟ میں نے کہا میں گفتگو کروں گا، سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں؟ سنتے ہیں نا؟ اگر آپ اندازہ لگائیں، جوڑیں، حساب کتاب کریں، تو عام طور پر 10 سال کی عمر میں لوگ بچے مسجدوں میں آ کے نماز شروع کرتے ہیں، جمعہ کے خطبے۔ ایک سال میں 52 یا 54 جمعے ہوتے ہیں، ہے نا؟ 52 یا 54 کتنے ہوتے ہیں؟ 52 ہوتے ہیں۔ آپ کی عمر کتنی؟ 23۔
اگر 10 سال کی عمر سے آپ نے جمعہ کے خطبے سننے شروع ہوں گے تو 13 × 52 13 × 50 52 کتنا ہوا؟ ہاں، ہر شخص اپنی عمر کے لحاظ سے یہ حساب کر لے، اگر وہ 10 سال سے جمعہ کے خطبے سن رہا ہے تو 52 جمعہ کے خطبوں سے وہ 520 مرتبہ جمعہ کے خطبے سن چکا ہے. 20 سال ہے تو 1000 سے زیادہ سن چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 30 سال ہے تو 1500 مرتبہ سن چکا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں ہمارا خطیب کوئی نہ کوئی ایک بات، دین کی ایک بات ہمیں سکھاتا ہے، سناتا ہے، بتاتا ہے. اگر مسلمان صرف جمعہ کے خطبوں کو سنتے رہتے اور اس پر عمل کرتے رہتے، جو کچھ سنا عہد کر لیا، تہیہ کر لیا کہ آج میں نے ایک چیز سنی ہے، آج سے اسے میں اپنی زندگی میں نافذ کروں گا اور اس پر عمل کروں گا، تو اس قسم کے پروگراموں کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور پورا مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی ایک اسلام کا جیتا جاگتا نمونہ ہو. لیکن ہم سنتے بہت اچھا سنتے ہیں. اور مجھے تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے جب اس قسم کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں کہ لوگ سر جھکا کے ایسے کرتے رہتے ہیں، وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں اور بات دل پہ لگ رہی ہے. لیکن پھر پتا چلا کہ نہیں، جیسے تھے ویسے ہی. وہ ایک وقتی لہر آئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے اور بات آئے گی، ختم ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ بولیے نا میرے بھائیو، ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی ہوتے رہنا چاہیے، نہیں ہوتے رہنا چاہیے نا. اگر چینج چاہیے تو آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا. اگر تبدیلی چاہیے تو آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا. اگر پریکٹیکل نہیں بنے تو ہم جن حالات میں ہیں اس سے کہیں بدتر حالات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس سے کہیں بدتر حالات ہمارے منتظر ہیں. اللہ والعیاذ باللہ، اللہ ہمیں محفوظ. ہم کون ہیں میرے بھائیوں؟ میں بتاؤں، قرآن کریم ہمیں کہتا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین جماعت ہو اگر تم مسلمان ہو. دنیا کی سب سے بہترین جماعت. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، دنیا جانے دیجیے. آپ بلڈانا کی بات کیجیے، کیا آپ بلڈانا کے سب سے بہترین لوگ ہو؟ میرے بھائیو، اسلام جو صفائی کا سب سے زیادہ حکم دیتا ہے، دنیا میں پائے جانے والے جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب میں سب سے زیادہ اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے. یہ مسلم محلہ ہے، آپ دیکھ لیجیے، آپ کو احساس ہو جائے گا. تو ہم کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ میں 2-4 سوالات آپ سے کرتا ہوں، ذرا بہت ایمانداری کے ساتھ جواب دیجیے گا. اور غصہ لگے تو معاف کیجیے گا، میرے سوالات تھوڑا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور کچھ کو بڑا خراب لگ جاتا ہے. لیکن بہرحال ذمہ داری اس کی بات کرنی پڑتی ہے. اللہ سے محبت ہے کیا آپ پوچھ ڈالے مولانا؟ وہ تو ہے، وہ تو بہت ہے. آپ کو ہے کتنی ہے؟ بہت ہے. قرآن مجید آج پڑھے؟ قرآن مجید آج کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، ذرا مجھ کو بتاؤ آج کتنے لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. یہ اتنے لوگوں میں سے صرف 13 لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا ہے. میرا ایک ساتھی ہے، اب میں اسی پوائنٹ پر آؤں گا، ذرا ایک قصہ سن لیجیے. میرا ایک ساتھی ہے، اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے سے میں کبھی کبھار مہینے 1.5 مہینے پر، کبھی 15 دن پر اپنی والدہ کو ایک پوسٹ کارڈ لکھا کرتا تھا. اس زمانے میں پوسٹ کارڈ چلتا تھا، آپ لوگ جانتے ہوں. پوسٹ کارڈ لکھا کرتا. میری والدہ نیری جاہل ہو، کچھ بھی نہیں جانتی. وہ بیچاری جب وہ پوسٹ کارڈ پہنچتا
تو لے کر ان کے پڑوس میں ان کے گھروں میں جاتی، ارے ذرا بابو کا خط آیا، پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا ہے. سمجھ رہی ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا وہ کیوں کرتی تھی؟ بتائیے ذرا. پڑھنا نہیں آتا تھا یا بیٹے سے محبت تھی؟ جی کیوں جاننا چاہتی تھی؟ محبت ہے نا. میرے بیٹے نے وہاں لکھا ہے، میرا وہ بیٹا معلوم نہیں کیسے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا ہے، اس کو بخار ہے، اچھا ہے، یہ ہے وہ ہے. دنیا ایک خط آتا ہے تو آدمی جس سے محبت ہوتی ہے نا تڑپ اٹھتا ہے، معلوم نہیں کیا لکھا ہے، فوراً پڑھتا ہے. محبت اگر ہے، ماں کو اگر محبت نہیں ہوتی آتا تو رکھ دے، لیکن ماں تو ماں ہے نا، ماں تڑپ جاتی ہے کیونکہ ماں کو حقیقی محبت اپنے بیٹے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے محبت کی دعوے داری کرنے والوں، اللہ رب العزت نے بھی آپ کو خط لکھا، صرف 13 لوگوں نے پڑھا ہے اس خط کو. کیسی محبت ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ میں پوچھ رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر ہے میری بات؟ محبت کے دعوے داروں، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو میرے بھائیوں؟ یہ امت آج جو اس حالت میں پہنچی ہے وہ محض اس لیے پہنچی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے اسلام کو غلط سمجھ لیا. ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بس یہ جو ظاہری اعمال ہیں ہم نے اس کو کر لیا تو ہم مسلمان ہو گئے. قرآن اور مسلمان سے دور رہے، مسلمان اور قرآن سے دور رہے. تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، تصور نہیں کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں. ایک مسلمان کی زندگی سے قرآن کو نکال دیا جائے. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائیوں، نفسا نفسی سمجھ میں آتا ہے؟ نفسا نفسی کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نفسا نفسی؟ نفسا نفسی کہتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قرآن مجید نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، کہا جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا. ہر شخص اپنا اپنا دیکھتا رہے گا، صرف اپنے نفس کی بات کرے گا، صرف اپنے بارے میں سوچے گا، صرف اپنی فلاح اور اپنی بہبودی اور اپنی کامیابی اور اپنے آپ کے علاوہ سے کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اس قیامت کے دن ہم اہل حدیثوں کو یہ توقع ہے، ہم اہل حدیث یہ امید لگا رکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. ہم نے سنا ہے، تقریروں میں سنا ہے، علماء کی زبانی سنا ہے، لیکن قرآن مجید کی ذرا اس آیت پر غور کیجئے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہم شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول اللہ کے حضور یہ شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مہجور کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو 3 دن تک کنٹینیو قرآن نہ پڑھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ ایسے ہی جلسے جلوس ہوں، ایسے ہی بڑی بڑی تقریریں ہوں، ہم بیٹھ کے سنیں اور بس سن کے اٹھ کے چلے جائیں؟ ایسا ہونا چاہیے یا کوئی زندگی کا لائے عمل بنائیں؟ آج طے کر لیں کہ کچھ چینجز لے کر آئیں گے، کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے، کچھ اپنے اندر کچھ ایسا آج سے کرنے لگے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم نئے ہجری سال میں داخل ہوئے. ہجرت جانتے ہیں جسے کہتے ہیں؟ اب تو نئی ہجرت ہم سے ہونے والی نہیں ہے. ہم
اب اپنا وطن چھوڑ کر اب جغرافیہ اور حکومت اور سیاستیں اور ملک کے قوانین اب سارا ایسا نظام بن گیا ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر کہیں اور جا نہیں سکتے ہیں. تو وہ جو ملکوں کی ہجرت ہوتی تھی وہ ہجرت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ابھی بہت ساری ہجرتیں باقی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں میرے بھائیوں. آج یہ عہد کر لیں کہ ہم جھوٹ کے ماحول سے نکل کر سچ کی طرف ہم ہجرت کریں گے، ہم برائیوں کے ماحول سے نکل کر ہم نیکیوں کی طرف ہجرت کریں گے. ہم نے جو اپنے گھروں کو ماتم قدہ بنا رکھا تھا، ہم نے اپنے گھروں میں جو قرآن کو تاکوں میں سجا کے رکھا تھا، آج جا کر ان کو قرآن کو اٹھا کر اس کے گرد و غبار کو صاف کر کے قرآن کھولیں گے، اپنے اللہ کا کلام اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے رب کی گفتگو سنیں گے، قرآن کا آغاز کریں گے، اپنے گھروں میں قرآن کو پڑھنے کا ایک ابتدا کریں گے. یہ ہجرت ابھی باقی ہے. ابھی وہ ہجرت باقی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر باہر آئیں اور ان سکتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما بنے. میرے بھائیوں یہ ہجرت تو ابھی باقی ہے، کر تو سکتے ہیں اگر بھلائی چاہتے ہو. انتم العارون ان کنتم مومنین کی سچی تصویر بننا چاہتے ہو، اگر قرآن والا مسلمان بننا چاہتے ہو، قرآن جس زاویے اور جس آئینے سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر ویسے مسلمان بننا چاہتے ہو تو یقین جانو قرآن آپ کو دنیا کا سب سے بہترین انسان کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے. اور سب سے بہترین انسان آپ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں، جب قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائیں. یہ کیسی محبت ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ رب العزت مجھے جرأت دیتے ہیں اور میں بول پڑتا ہوں کہ یہ جھوٹی محبت ہے. اے محبت کے دعوے دارو، جھوٹ بول رہے ہو، قسم خدا کی جھوٹ بول رہے ہو. محبت ہوتی تو یہ محبت اللہ سے محبت ہے. اللہ کا کلام ہم نہیں سمجھنا چاہتے. کیسی محبت ہے میرے بھائی، کیسی محبت ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. اسے محبت کہیں گے؟ اللہ سے محبت کی دعوے داری ہے. اللہ کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ میرے محبوب نے مجھ سے کہا کیا ہے. میرا محبوب مجھ سے کہنا، اسے آپ ذرا محبت کا معنی و مفہوم جانتے ہیں آپ؟ کہیں ایسی محبت پائی جاتی ہے کہ محبت کے محبوب کی بات ہی نہ سمجھی جائے. ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے میرے بھائی، سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پش کر. قرآن مجید ہمارے لیے کتاب ہدایت. یہ صرف ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے. لیکن خاص طور پر ہمارے لیے کتاب ہدایت اس لیے ہے کہ اس پر ہم ایمان لائیں، اس کی آیات پر ایمان لائیں، اس کے حروف پر ایمان لائیں، اس کے نقطوں پر ایمان لائیں، اس کے زیر و زبر پر ایمان لائیں. اس کو دیکھ کر ہم چومتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اس کے لیے میرے بھائیوں وقت آ گیا ہے. اللہ کے واسطے کہتا ہوں مسلمانوں، اے محبت کے دعوے داروں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کی دعوے داری کرتے ہو، دوبارہ ایمان لاؤ. اس قرآن کو اپنے سینے کی بہار بناؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، ذرا سوچئے تو صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی زندگی کے حالات ذرا بتائیں. تو آپ نے کہا کہ آپ مکمل طور پر قرآن مجید تھے، آپ قرآن مجید کا نمونہ تھے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسوس کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذہاب ہمی. اس سوچ کے ساتھ اے اللہ، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. اے اللہ تیرے بندے کا بیٹا ہوں. میری یہ پیشانی
تیرے قبضے قدرت میں ہے اللہ. میرے بارے میں جو کچھ فیصلہ تو کر رکھا ہے اس پر میں راضی ہوں اللہ. تجھ کو تیرے سارے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر تجھ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. کون ذات کریم یہ دعا مانگ رہی ہے؟ جو مجسم قرآن تھی، جو مجسم قرآن تھی. میرے بھائی ذرا تصور کیجئے، قرآن سے جڑیے. قرآن سے جڑے بغیر، قرآن سے جڑے بغیر ہماری جو ہماری عزت اور ہماری جو اللہ نے قدر و منزلت قرآن میں بیان کر رکھی ہے، اگر اس کو پہنچنا ہے تو قرآن سے جڑے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. قرآن و کتاب عظیم، آپ ذرا تصور کیجئے، صرف تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے قرآن کیا ہے. اللہ رب العزت کی کتاب، اللہ کی ذات بیان سے باہر. قرآن جس فرشتے کے ذریعے اس دنیا میں لایا گیا، بحث قرآن کی بنا پر اللہ رب العزت نے اسے سید الملائکہ قرار دیا، فرشتوں کے سردار بن گئے. جس ذات اقدس پہ نازل ہوا وہ سارے انبیاء اور رسولوں کے سردار قرار دیے گئے. جس مہینے میں نازل ہوا اسے سید الشہور اور افضل الشہور کہا گیا، مہینوں میں سب سے بہترین مہینہ قرار دیا گیا. جس امت پہ نازل ہوا اسے اللہ رب العزت نے خیر امت بنا دیا. اور ہم مسلمان، ہم بدنصیب مسلمان میرے بھائیو، اس قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکتے. اگر تبدیلی چاہیے، اور پہلے تو یہ طے کریں کہ تبدیلی چاہیے یا نہیں چاہیے. چاہیے، ہاں چاہیے میرے بھائی، چاہیے نا. اور سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں، نہیں چاہیے لوگوں کو. چاہیے، اگر تبدیلی چاہیے. دیکھیے میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ صرف مجلسوں کے واعظوں کے واعظ کی طرح اس بات کو نہ سنیں کہ ادھر سے سنیں ادھر سے، یا مسجد کے گیٹ سے باہر نکلے اور بات ختم ہو گئی. نہیں میرے بھائی، عہد کیجیے. اگر تبدیلی چاہیے تو قرآن کو سینے سے لگائے بغیر یہ تبدیلی میرے بھائی ممکن نہیں ہے. یہ تبدیلی ممکن نہیں ہے. اور اگر تبدیلی چاہیے تو آج ہم عہد کریں. پانی پی رہے ہیں، کوئی اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ دیکھیے کتنی حساس گفتگو ہو رہی ہے اور لوگ فوراً ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تبدیلی اگر میرے بھائی چاہیے تو ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا، آج یہ عزم کرنا پڑے گا کہ اب ہم اپنے گھروں میں روزانہ قرآن مجید کے تلاوت کا معمول بنائیں گے. ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، جتنی آسانی سے یوں کر رہے ہیں نا، اتنی آسانی سے ہوتا نہیں ہے. بیٹھ کر مجلس میں جب پوچھ رہے ہیں تو ابھی ہوں کر دو نا. کہاں ہمارے گھر کو آنے والے، کہاں گھر کو دیکھنے والے کی پڑھا کہ نہیں پڑھا. ایک چیز یہ ہوتی ہے، اور دوسری بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ شیطان یہ اتنی آسانی سے ہونے بھی نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ عزم کر لیتا ہے نا تو لوہے کی چٹان کی طرح اس کا عزم ہوتا ہے. اگر وہ عزم کر لیا، عہد کر لیا تو اتنا پختہ اس کا عہد ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کو اس عہد اور پیمان سے دور نہیں کر پاتی ہے. تو اگر تبدیلی چاہیے تو آئیے آج ہم عہد کریں. ابھی اذان کا وقت ہو گیا، آئیے آج ہم عہد کریں. میں بلڈانہ کے ان شاہین صفت نوجوانوں سے کہوں گا میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ توفیق دی، بہت زیادہ کام آپ کو دیا، اور بہت زیادہ اللہ آپ سے کام لے رہے ہیں. ایک بڑا کام یہ کیجئے، اللہ کے واسطے کیجئے کہ اللہ کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے کو شروع کروائیے ترجمے کے ساتھ.
میرے رب کا کلام ہے، میں اسے سمجھوں کہ میرا رب اسے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان اگر اٹھ جائیں اور میں سمجھوں، میں یہ بات کر دوں کہ یہ ان کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ان کو اللہ نے توفیق دی اور اپنی آخرت سنوارنے کی نیت سے یہ کار خیر کے سلسلے میں آگے بڑھ گئے، ورنہ جنت تو ہمیں چاہیے نا، آخرت کی کامیابی تو ہمیں چاہیے نا، تو اگر وہ مقصود ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ لوگ اردو جانتے ہیں یا مراٹھی جانتے ہیں یا ہندی جانتے ہیں یا انگریزی جانتے ہیں؟ ہر زبان میں جس کا میں نے نام لیا، یہاں اردو میں بھی ترجمہ اویلیبل ہے، انگلش میں بھی اویلیبل ہے، ہندی میں بھی ہے، مراٹھی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور زبان جانتے ہو تو کوئی زبانوں میں اویلیبل ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے اس مبارک مجلس میں یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ کریں گے؟ یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ کل 500-600 روپے کا قرآن ملتا ہوگا ترجمے والا بات، ایوب کتنے کا ملتا ہے؟ 400-300، مطلب میکسیمم 500۔ ایک قرآن اپنے گھر میں کل ترجمے کا لے کر آئیے، گھر کے اندر یہ ماحول بنائیے کہ 10 منٹ، بہت زیادہ کی بات نہیں کرتا ہوں، 10 منٹ 15 منٹ گھر والوں کو بیٹھائیے، خود پڑھیے، ان کو پڑھائیے۔ جب آپ یہ گھر کے اندر یہ مہم لے کے جائیں گے نا، تو اگر گھر کی عورتیں اگر انہیں توفیق نہیں ہوتی تو گھر کی عورتیں اس میں ساتھ نہیں دیتی، عموماً شیطان جو ہے راستے تلاش کرتا ہے کہ ایک اچھی سوچ آپ لے کے اٹھے، گھر میں گئے اور گھر میں عورتوں کے اپنے دیگر گھریلو مسائل رہتے ہیں، کہیں گے یہ کیا جھمیلا پال رکھا، کون سا ووٹ بھی آیا تھا یار، ووٹ پڑان بات کر کے چلا گیا اور گھروں میں یہ سب، تو یہ شیطان یہ سب بولے گا، یہ بہکائے گا۔ لیکن اگر آپ کا عزم پختہ ہے، اگر پکا ارادہ ہے، تو میں آپ کو ایک مثال خالی دیتا ہوں اور صرف مثال کے واسطے دیتا ہوں، میں مطلب کہ مسجد میں بیٹھ کر وہ گفتگو کرتے ہوئے مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔ انا ہزارے ایک نام آپ نے سنا تھا نا، 90 سال کا بوڑھا، معلوم ہے اس کو کس نے بہکا دیا، ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گیا ہے نا، یہ ڈرامہ چلا تھا نا۔ ایسے ہی ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہم کو اپنے گھروں میں کرنا پڑتا ہے۔ قرآن لے کے جائیے، قرآن پڑھنے کا آغاز کیجیے، گھر میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو کہہ دیجیے کہ میں آج اگر قرآن نہیں پڑھا گیا تو میں ناشتہ نہیں کروں گا، میں تم لوگوں کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا جو قرآن، اس قرآن کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے، ان کے مستقبل کے حفاظت کی بات کر رہا ہوں، ان کے مستقبل کے وہ آندھی مجھے نظر آ رہی ہے، وہ کالی آندھی جو بڑی تیزی سے ہمارے گھروں میں گھس رہی ہے، جو گھر کے گھر کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج دین سے نہیں جڑے، اور دین سے جڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے، اگر ہم نے گھروں میں آج قرآن مجید کو داخل نہیں کیا، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط نہیں کیا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا نہیں شروع کیا، دین میں کما حقہ جیسا حق ہے ویسے داخل نہیں ہوئے، تو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آنے والی نسلوں کا اللہ ہی محافظ ہو، کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ان سے محبت ہے، اگر ان کا مستقبل عزیز ہے، تو آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا، اور اس لیے بھی کھڑے ہونا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، جن کی رسالت پر ہم ایمان لائے ہیں نا ایمان، اور محبت بھی کرتے ہیں نا، انگوٹھا چھونے والی، پھر کیسی پریکٹیکل کتنی محبت ہے میرے بھائیوں۔ اگر میں اس کا تجزیہ کرنے بیٹھوں تو اندازہ لگے گا کہ ہم لوگ تو صرف دعوے داری کرتے رہ گئے، دامن میں کچھ نہیں ہے، نہ عشق رسول، نہ اللہ سے محبت، نہ رسول سے محبت، نہ اللہ کے احکامات پر عمل، نہ اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل، نہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں میں منع کیا ہے نہ اس سے ہم رکے ہوئے ہیں، اور نہ جن چیزوں کا حکم دیا اس کو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے،
ہر ایک شخص ذمہ دار ہے. آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بابت پوچھا جائے. یہ بچہ اس کے جو بھی والد ہیں اگر اس کا اللہ نہ کرے اس کا مستقبل میں اس کے عقیدے میں اس کی اسلامی زندگی میں کہیں کوئی کھوٹ آتی ہے تو پوچھا آپ سے جائے گا کہ آپ نے وہ ماحول گھر میں کیوں نہیں پیدا کیا, آپ نے ویسا ماحول کیوں نہیں گھر میں پیدا کیا, آپ نے بچے کو وہ ماحول کیوں نہیں عطا کیا جس ماحول میں بچہ دین کو سیکھے, بچہ قرآن سے سیکھے, بچے قرآن سے محبت کریں. اب یہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. اور اگر سوچیے ذرا پوچھ لیا جائے ہم کیا جواب دیں؟ ذرا تصور کیجئے کیا آپ جواب دیں گے؟ جس رسول سے محبت کی دعوے داری ہے اس کی اس بات کے بابت اگر پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آئیے عہد کریں, عہد مصمم کریں, ایک پختہ عہد کریں کہ ہم کل سے اپنے گھروں میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ پڑھنے کی ابتدا کریں گے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.